بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں حشیلا اور پروگرام ہے جی صوفی گائیڈنس, اور اس میں آپ سب کو ویلکم کروں گی. انٹرٹینمنٹ اور ایڈورٹائزمنٹ کا پروگرام ہے جو کہ ڈیم ڈیجیٹل کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. صوفی گائیڈنس میں گیسٹ ہمارے ہمیشہ کی طرح آج بھی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جن کا تعلق طریقت اویسیہ سے, سلسلہ اویسیہ سے اور روحانیت سے تعلق ہے, اور فیضیابی کا جو سلسلہ ہے شاہ صاحب کا وہ 3 نسلوں سے جاری ہے, اور جس کو 100 سال سے اوپر کا عرصہ بھی ہو گیا ہے. اور شاہ صاحب جو ہے وہ صاحب علم الاداد, صاحب علم بصارت بھی ہیں, اور شاہ صاحب سے آپ بھی بات کر سکتے ہیں, ان کے علم سے آپ بھی فیضیاب ہو سکتے ہیں, فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر آپ کی کوئی بھی پرابلم ہے دنیا کو لے کے یا روحانیت کو لے کے, تو آپ کال کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں, شاہ صاحب سے بات کر سکتے ہیں. اس کے لیے نمبر ہمارے آپ کی اسکرین پر موجود ہیں. اگر آپ لائیو شامل ہونا چاہیں تو اس کے لیے انٹرٹینمنٹ کا نمبر ہے, اس پہ کال کر کے شامل ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ پرائیویٹلی بات کرنا چاہیں شاہ صاحب سے تو پری بکنگ کی سہولت بھی موجود ہے. کسٹمر کیئر کا نمبر آپ چاہیں تو آپ اس پہ بھی جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں. اور باقی اپنے میڈیکل ایشوز کے لیے آپ اپنے ڈاکٹر جی پی سے ضرور رابطہ رکھیے گا. اگر کوئی لیگل ایشوز ہیں تو اس کے لیے آپ اپنے سولیسیٹر سے بھی رابطہ رکھیے گا. یہاں پہ جو بات ہوگی پروگرام میں جو کچھ بتایا جائے گا, جو کچھ شاہ صاحب بتائیں گے وہ ان کا جو روحانیت کا علم ہے اس میں, اور قرآن پاک حدیث کی روشنی میں ہوگا, اور علم الاداد کی روشنی میں ہوگا. ابھی ہم چلتے ہیں شاہ صاحب کی طرف, ان کو کرتے ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. شاء اللہ جی, کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک شاہ صاحب, آپ سنائیں. بس دعا اللہ کا کرم, ٹھیک ٹھاک. بہت اچھی بات ہے شاہ صاحب. اور کال کاسٹ بھی بتا دیتی ہوں, 1.53 پینس پر منٹ ہے, اور یہ ویڈیو کے ریٹس ہیں. آپ کا جو بل پیئر ہے آپ کو اس کی اجازت ہونا ضروری ہے پروگرام میں کال کرنے سے پہلے, اور آپ کی جو عمر ہے وہ کم سے کم 18 سال ضرور ہونی چاہیے. باقی آپ شاہ صاحب سے پوچھ سکتے ہیں شادیوں کے حوالے سے. شادی اگر کسی کی نہیں ہو رہی ہے, لیٹ ہوئی ہے, یا اس کے بعد کوئی پرابلمس ہے, یا بچوں کو لے کے کوئی پرابلم ہے, بچے نافرمان ہو جاتے ہیں, اس کے بعد کوئی پرابلم ہے, اور اگر آپ جو بچے نئے پیدا ہوئے ہیں ان کا نام بھی اگر رکھنا چاہیں اس کے حوالے سے بھی شاہ صاحب سے آپ بات کر سکتے ہیں. اور علم الاداد کے حوالے سے, کیونکہ صاحب علم الاداد بھی ہیں شاہ صاحب, تو اگر علم الاداد کے حوالے سے آپ کو حساب کتاب لگوانا کروانا چاہیں تو آپ وہ بھی کروا سکتے ہیں. اور صدقے کے حوالے سے بھی آپ شاہ صاحب سے پوچھ سکتے ہیں, استخارہ بھی کروا سکتے ہیں آپ. اور اس کے علاوہ سفر کے حوالے سے بھی, ڈیٹس کے حوالے سے کوئی کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں, مطلب نیا کوئی بزنس وغیرہ, تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو سوٹ کرتا ہے کون سا ہے, آپ کے نام کے ساتھ کون سا جاتا ہے علم الاداد کے حوالے سے. اور یہ تمام چیزیں آپ تبھی پوچھ سکتے ہیں جب آپ کال کریں گے. اور شروع میں بھی بتا دیا کہ نمبر ہمارے آپ کی اسکرین پر ہمیشہ رہتے ہیں جب پروگرام چلتا رہتا ہے. تو اگر آپ ابھی جوائن کرنا چاہیں ہمیں تو انٹرٹینمنٹ کا نمبر ملا لیجئے. ادروائز اگر آپ شاہ صاحب سے پرائیویٹ بات کرنا چاہیں تو پری بکنگ کا نمبر ہے کسٹمر کیئر کا, آپ اس پہ بھی کال کر سکتے ہیں. جی شاہ صاحب. اچھا شاہ صاحب, میں آپ کے دادا کے بارے میں بھی لاسٹ پروگرام میں بات کرنا چاہ رہی تھی, لیکن پہلے ہم آپ کے والد صاحب کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہیں گے. اکثر آپ بہت ساری چیزیں تو یہاں پہ بیٹھے بیٹھے کالرس کو بتا دیتے ہیں, ان سے بات کرتے کرتے ایسا ہے ایسا ہے, اور ہمیں اوبیسلی جواب آتی کہ ایسے ہی ہے, میں تو سن رہی ہوتی ہوں, ساتھ ہی بیٹھی ہوتی ہوں. تو آپ کے جو والد صاحب تھے شاہ صاحب, بڑی شاہ صاحب جو تھے, تو ان کو بھی ایسے ہی آپ کی طرح ہی نظر آتا تھا, آپ کی طرح ہی تھے وہ, یا پھر ان کا؟ نہیں, وہ میری طرح نہیں کہہ سکتے آپ, وہ ایکسیپشنل تھے. یعنی میری طرح تو ایک چیز ہے کہ ایک چیز دیکھی ہوئی ہے, ایک چیز ہے, لیکن ان کا ذرا بہت ہی وائبرنٹ اور ڈفرینٹ قسم کی چیز تھی. اچھا. ان کا ایک تو پیچھے کی طرف بہت تھا, اتنا آن دا فیس نہیں تھا, بہت پیچھے کی طرف تھا, اور تھوڑا سا اطمینان تھا. یا تو عمر کی وجہ سے, کہ عمر بھی آدمی کو جو ہے ٹھہراؤ پیدا کر دیتی ہے, یا تو عمر کی وجہ سے, ورنہ یہ کہ اس کا روحانی جواز یہ کہ ان کی جو رابطہ تھا وہ ایسی جگہ تھا کہ وہاں کام اینڈ کوائٹ تھا, اتنا زیادہ جوش نہیں تھا, مگر تھا اس سے زیادہ کہیں زیادہ پاورفل. اتنا پاورفل تھا کہ بیٹھے ہوئے محفل میں کہہ رہے تھے کہ آج جو ہے, ایک مثالیں دیتا ہوں 2-3, آج زاہد کا فون نہیں آیا, ایک دم سے جو ہے ودن 3-4 منٹس ٹیلی فون بجا. اس زمانے میں موبائل فون نہیں ہوتا, لینڈ لائن ہوتی تھی, کسی نے فون اٹھایا, کہہ رہے زاہد کا فون ہے. اتنی پاورفل تھے. ایسی اندر بیٹھے ہوئے ہیں آپ گھر کے اندر. انگلینڈ میں جو ہے اگر آپ اس میں بیٹھے ہوئے, جو گھر نہیں ملے ہوئے ہوتے ایک دوسرے سے, ایک سیمی ڈیٹیچڈ ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے وہ وکٹورین ٹیرس ہاؤس میں بیٹھے ہو, آپ کو پتہ نہیں چلے گا اندر بیٹھ کے, کہ جب کہ پردے بند ہو, رات کا ٹائم ہو, تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کون آیا ہے. تو بیٹھے بیٹھے ایک دم سے بات کر رہے ہیں سب, تو کہہ رہے ہیں دروازہ کھول دو, فلانا آیا ہے. جو جا کے دروازہ کھولا, وہ ابھی کھٹکھٹانے کی سوچ ہی رہا ہے نا, کھڑا ہوا ہے دروازے پہ. ایسے عجیب سی چیز تھی. اس کو کہتے ہیں گائیڈنس. یہ ہوتی ہے پرواز. دیکھیں یہاں بیٹھ کے لوگ پرواز کی باتیں کرتے ہیں یہ وہ, لیکن چیز یہ ہے کہ انہوں نے سوچا بھی نہیں ہے پرواز کس کو کہتے ہیں, صرف کتابوں میں پڑھا ہے, دیکھی نہیں ہے کوئی پریکٹیکلی. دیکھیں یہ چیز وہ ہوتی ہے کہ جو دیکھی ہو. ہم تو بچپن سے دیکھ رہے ہیں جی, یعنی کہ نسل در نسل دیکھ رہے ہیں, صدی ہو گئی ہے, 100 سال سے اوپر ہو گیا, ہم تو دیکھ رہے ہیں. اور یہ ایک مثال ہے.
دوسری مثال جو ان کے پیر تھے علی حیدر صاحب، ان کا ایک واقعہ جو ہے کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جی والد صاحب کو جانا تھا صبح ان کے ساتھ سویرے 5 بجے کہیں، جی تو یہ سو رہے تھے، تو سوتے رہ گئے، تو کہہ رہے ہیں مجھے پنکھے سے آواز آئی ہے، اٹھ جاؤ۔ اچھا، والد صاحب خود بتاتے ہیں، یعنی ہمارے گھر میں اس طرح کی چیزیں بتانا عقل سے بالا تر بات ہے ایک عام آدمی کے لیے، بٹ وی ہیو بین تھرو اٹ، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم ان چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہم وہی کتابیں پڑھتے ہیں جس میں اس طرح کی انون چیزوں کا ذکر ہوتا ہے۔ نون تو سب کو پتہ ہے، جی جی جو چیز نظر آ رہی ہے سب کو دکھ رہی ہے، مگر انون کا نہیں پتہ۔ کیوں نہیں پتہ؟ کیونکہ فیل نہیں ہے اس چیز کی۔ جب تک اس چیز کی فیل نہ ہو وہ پتہ نہیں چلتا۔ اچھا، فیل کرنے کے لیے یہ چیز یا تو آپ کے خاندانی جو ہے کوئی روابط ہو کہیں پہ، یا کوئی سسٹم ہو اس طرح کا، ورنہ یہ کہ آپ کی ریاضت ہو۔ یہ ریاضت کے بغیر نہیں آتا۔ یہ نہیں ہے کہ میرے دل میں ذکر ہے اور میں ہر وقت ہمتاً گوش کر رہا ہوں اور میں جو ہوں اس چیز سے نکل گیا ہوں، اس زاویے سے باہر آ گیا ہوں، آگے چلا گیا ہوں، اس کے تو آگے کوئی نہیں جاتا۔ جانماز بنی ہوئی ہے، تسبیح بنی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے پڑھنے کے لیے، بس یہ آخر عمر تک۔ میرے والد صاحب جو ہے ماشاءاللہ سے 86 تقریباً ایج تھی، میرے تایا ابا کی بھی اتنی ہی ایج تھی، بٹ لاسٹ تک کوئی نماز نہیں چھوڑی، وظائف ہمیشہ، تسبیح ہاتھ میں، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ باقی یہ نہیں ہوتا کہ کیا کہتے ہیں اسے گھوم پھر رہے ہیں اور باقی چیزیں بھی کر رہے ہیں، یہ چیز، یہ بات ہی ڈیفرنٹ ہے۔ یہ پکڑنا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو پکڑی نہ جائے۔ اچھا، جب پکڑ لو تو پھر چھوٹتی نہیں ہے، کیونکہ اس کا ٹیسٹ ہی وہ ہے۔ کیونکہ آپ جب دیکھ لیتے ہو نا، یہ ایسی چیز ہے کہ یعنی جو مرتضی حسنین کہتا تھا دنیا کی بادشاہت ہے، یہ بادشاہت ہی ہے ایک طریقے کی۔ یہ جو روحانی جو سسٹم ہے یہ بادشاہت ہے۔ تو والد صاحب کا ایسا سسٹم تھا، لوگ آتے تھے ان کے پاس بیٹھتے تھے، وہ کہتے تھے یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، والد صاحب پڑھنے کو بتا کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، ہو جاتا تھا فضل، بس اتنی سی چیز ہے۔ لیکن پڑھنے کو بتاتے تھے اور لمبا چوڑا پڑھنے کو بتاتے تھے۔ تعویذات نقش جو ہے وہ اتنا زیادہ زور نہیں دیتے تھے اس کے اوپر، لیکن آج کل پڑھنے والے لوگ ہی نہیں رہے۔ کسی کو آپ بول دیں کہ 2000 پڑھ لو، کل رات میرے پاس ایک فیملی آئی تھی، ان کو جو ہے میں نے کہا کہ 1100 دفعہ بسم اللہ پڑھ لیں، وہ ایک دم سے کہہ رہا میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، میں تو پڑھ ہی نہیں سکتا۔ تو میں نے کہا نہ پڑھو، تمہاری مرضی، تمہارا کام ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا میں تمہارے پاس نہیں آیا ہوں، نہ میں نے تم کو گھسیٹا ہے یا نہ بلایا ہے، تم خود آئے ہو، تمہارا اپنا کام ہے۔ میں نے کہا مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو کہنے لگا اچھا میں پڑھ لوں گا۔ میں نے کہا اب نہ پڑھنا۔ میں نے کہا کیونکہ میں بیسیکلی اپنا نام نہیں پڑھوا رہا، میں اللہ کا نام پڑھوا رہا ہوں، کچھ بسم اللہ پڑھوا رہا تھا۔ تو میں نے کہا کہ اس میں اب چیز یہ ہے کہ یہ اوپن ہارٹیڈلی کرنے والی چیز ہے۔ عبادت میں جو ہے نا سوچ بھی آ جائے نا آپ کو کہ یہ نہ کی جائے یا چھوڑ دیں یا رہنے دیں، پھر وہ کام نہیں کرتی۔ کام سے مطلب کلام الہی کام کرتی ہے، بٹ وہ اس طرح کام نہیں کرتی کہ جیسے کہ ہونا چاہیے نا، ایک انٹرسٹ کے ساتھ کیا جائے۔ دیکھیں لوگ جو ہے پیر فقیر اولیاء اللہ جتنے تھے پرانے، ابھی بھی جو کرنٹ بھی ہیں، کچھ لوگ جو ادھر سے ادھر بھاگے جا رہے ہیں، لوگ مزاروں پہ جا کے بیٹھ رہے ہیں، کوئی جنگل کی طرف چل پڑا ہے، کوئی پہاڑ کے کونے پہ جا کے بیٹھ گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کو قربت حاصل کرنا ہے، اور کچھ بھی نہیں چاہیے اس کو نا۔ یہ چیزیں آپ کو قربت پیدا کرتی ہے۔ جب آپ اس کے قریب ہوتے ہو، خالق حقیقی کے قریب ہو جاتے ہو، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے مسائل خود بخود حل ہوتے ہیں، آپ کو دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ کس لیے بیٹھا ہوا ہے، اتنی سی چیز ہے بس۔ اور یہ چیز لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، لوگ اپنی سائنس لگا کے رکھتے ہیں کہ نہیں ہم یہ بھی کر لیتے ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں۔ تیسری چیز میں ایک اور بات بتاؤں جو سب سے زیادہ جو آج کل، کیونکہ پہلے تو ہم ٹی وی پہ نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، تو لمیٹڈ لوگ تھے، لمیٹڈ مسائل تھے، لمیٹڈ گھروں کے اندر بیٹھ کے جو لوگ آ گئے سو آ گئے، کسی نے پوچھ لیا مل لیا، نہیں ملنا چاہا تو نہیں مل دیا۔ اب کیونکہ ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو 10,000 چیزیں دیکھ رہے ہیں، 10,000 لوگوں سے مل رہے ہیں، 10,000 لوگ یہ کام کر رہے ہیں، سیم تھنگ ایوری ویئر ہے نا، سب چیزوں کی ملٹیپلیکیشن ہے۔ اگر آپ فار ایگزامپل آپ میرے سے پوچھ لیں نا میرا یہ مسئلہ ہے اور میں یہ پڑھ لوں، اگر وہ میں کہتا ہوں ہاں یہ پڑھ لو، یہ یوں کر لو، ٹھیک ہے، بات ہو گئی، ختم ہو گئی۔ پرابلم کہاں آتی ہے؟ جب آپ تیسرے کو فون کر کے بولو کہ میرے کو یہ مسئلہ ہے اور میں یہ پڑھ رہی ہوں، میرے یہ مسئلہ ہے میں کیا پڑھوں، وہ کچھ اور بتا دے۔ اگر آپ اس کو نہ بتاؤ نا کہ میں فلانے آدمی سے یہ پڑھ رہی ہوں، تو پھر مسئلہ ہے، کیونکہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے پڑھائی میں تکرار آ جاتی ہے۔ اب جیسے کہ کچھ وظائف ایسے ہیں، میں یہ بھی بتا دوں کہ بات کچھ ہو رہی تھی، ٹاپک کہیں اور آ گیا، لیکن بتا دیتا ہوں انفارمیٹیو کہ اس کی 4 فارمیشن ہے، خاکی، آبی، بادی اور آتشی۔ جی ٹھیک ہے، اگر آپ آبی کے ساتھ جو پانی والا ہے، آبی پانی کو کہتے ہیں نا،
آبی کے ساتھ جو ہے آتشی